انسان کی زندگی میں ایک شے ہے فطرت اور دوسری شے ہے عادت. فطرت وہ جو تخلیق میں شامل ہو، عادت وہ جو اپنائی جائے. تمہارے سامنے حیات انسانی کی پوری تاریخ ہے. یہ بچے نوجوان یہ سب جانتے ہیں کہ جب انسانی تہذیب کا آغاز ہوا تو انسان پہلے پہاڑوں کے غاروں میں رہتا تھا، پھر ذرا غاروں سے باہر نکلا اور اس نے درختوں کی شاخوں پر بسیرا کرنا شروع کیا. پھر صدیوں بعد وہ درختوں کی شاخوں سے میدانوں میں آیا اور جھوپڑی بنا کر رہنے لگا. جب بارش نے اور تند ہواؤں نے اس کی جھوپڑی کو نقصان پہنچایا تو اس نے پختہ مکانات بنانے شروع کیے. اور آج تعمیر مکان کی اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ بڑے بڑے ملک اپنی تعمیروں پر ناز کرتے ہیں. تو پہلے غاروں میں سوتا تھا، پھر درخت کی شاخوں پر سویا، پھر جھوپڑی میں سویا، پھر پختہ مکانات میں سویا، پھر محلات میں سویا. عادتیں بدلتی رہی. بھائی توجہ ہے، مکان عادت ہے، سونا فطرت ہے. عادتیں بدلی ہیں، فطرت تبدیل نہیں ہوئی. اچھا، اب پہلے انسان ابتدائی تہذیب کی بات کر رہا ہوں اور بچوں کو سمجھانے کے لیے کچے گوشت کو اپنی غذا بناتا تھا. کچی جنس کو آگ کا تصور نہیں تھا انسان کے پاس، اپنی غذا بناتا تھا. پھر آہستہ آہستہ لذت کام و دہن نے اسے آگ سے آشنا کرایا اور اس نے پکانا شروع کیا. اور آج بڑھتے بڑھتے ہم نت نئے پکوانوں تک آ گئے. برگر کی ایج میں داخل ہو گئے. کھانے کے انداز بدلے چونکہ عادت تھی، کھانا نہیں بدلا چونکہ فطرت ہے. تو اب یاد رکھو گے نا کہ عادت بدلتی ہے، فطرت بدلتی نہیں ہے. اب جو بات کہہ رہا ہوں، جاؤ دنیا کے جتنے انسائکلوپیڈیا ملے ان سب میں دیکھنا کہ جہاں جہاں کھدائی ہوئی ہے، تمہارے ملک میں ہڑپا میں، ٹیکسلا میں، موئنجودارو میں، بہت قدیم تہذیب ہے نا، 5000 سال پرانی، 7500 سال پرانی، 6000 سال پرانی. اور مصر کی تہذیب، ہندوستان کی پرانی شہروں کی تہذیب، یہ جو کھدائیاں ہوئی ہیں تو ہر کھنڈر سے ایک عبادت گاہ برآمد ہوئی ہے. ہر کھنڈر سے عبادت کرنے کی ایک جگہ ملی ہے. یعنی بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا کی عبادت عادت نہیں ہے، فطرت ہے. اسی بات کو تو کہا تھا نا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. کل میں نے آیت کوٹ کی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے اپنی عبادت کی فطرت پر انسانیت کو خلق کیا اور اسی کا حکم دیا گیا سورہ نصر میں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. یہ جو نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے اس تک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ ابھی میں نشتر پاک میں کہہ کے آیا ہوں کہ بہترین قوم وہ ہے جو اپنی اگلی نسل کو مضبوط بنا کے جائے. عبادت فطرت ہے. اب انسان کے دو کام ہیں، بھائی توجہ ہے، انسان کے دو کام ہیں. پہلا کام کرنا کیا ہے، اور جب معلوم ہو جائے کہ کرنا کیا ہے تو دوسرا کام کرنا کیسے ہے. کیا کرنا ہے قرآن بتلائے گا، کیسے کرنا ہے محمد بتلائے گا. ادھر سے لے گا ادھر دے گا. اب اگر یہ جملہ تم یاد رکھ سکو تو یاد رکھنا، سورہ واللیل میں پروردگار نے آواز دی، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ. ہدایت کا انجام دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ اس ذمہ داری کو خود قبول کر رہا ہے. دیکھو اگر ترجمہ کرو اور گھبرا جاؤ گے، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہم پر واجب ہے کہ ہم ہدایت کریں. یہ علینا کا ترجمہ ہے. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہم پر واجب ہے کہ ہم ہدایت کریں. تو اللہ پر واجب ہے کہ وہ تمہاری ہدایت کرے. توجہ رکھنا، اس لیے کہ بڑے عجیب مرحلے پہ لے آیا ہوں اور یہی سے میں آگے بڑھوں گا. ہم پر واجب ہے، اللہ کہتا ہے، اس نے خود واجب کیا اپنے اوپر. ہم پر واجب ہے کہ ہم انسانیت کی ہدایت کریں گے.
اچھا تو کبھی آیا آپ کی ہدایت کرنے کے لیے؟ کبھی آیا ہو؟ آیا؟ نہیں آیا؟ نہیں آیا نا. اس کا آنا اسلام کے تصور توحید کے خلاف ہے. تو نہیں آیا ہدایت کے لیے. توجہ ہے. وہ اگر آ جائے تمہارے پاس تو وہ نہ رہے. اچھا تو تم چلے جاؤ. اگر تم چلے جاؤ تو تم نہ رہو. تو وہ آ نہیں سکتا, تم جا نہیں سکتے. تو درمیان میں ایک وسیلے کی ضرورت ہے نا. تو درمیان میں ایک وجود کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے ادھر دے. لینے کے لیے ادھر متصل ہونا ضروری, دینے کے لیے ادھر متصل ہونا ضروری. بھائی سیڑھی کیا ہے؟ تمہیں ادھر سے ادھر لے جاتی ہے اور ادھر سے ادھر لے آتی ہے. تو سیڑھی ایک طرف چھت سے متصل ہے, دوسری طرف زمین سے متصل ہے. تو جو ادھر سے لے کے ادھر دے گا وہ ایک طرف ادھر سے متصل ہوگا, دوسری طرف ادھر سے متصل ہوگا. یعنی خدا سے ادھر قریب, بندوں سے ادھر قریب. تو دھوکہ دونوں نے کھایا. نصیری نے ادھر سے دیکھا خدا سمجھا, ملا نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا سمجھا. اپنے سننے والوں کی خدمت میں یاد کیا تھا کہ اسلام دین اتباع ہے. وہ ادھر سے دے گا ادھر دے گا اور تم پر لازم ہے کہ اس کی پیروی کرو. آواز دی. میں دیکھو ایسا بھیجا ہے کہ اس کی زبان اور اس کے عمل پر وحی الہی کی مہر ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ اپنی خواہش سے تو بولتا ہی نہیں ہے, جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہے. تو اب جسے حدیث کہتے ہو وہ بھی وحی الہی ہے. بس توجہ رہے, جسے تم حدیث کہتے ہو وہ بھی وحی الہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتا. جو بولے وہ وحی الہی. محمد جو بولے وہ وحی الہی. اور اب سورہ یونس, ان الذین لا, 10واں سورہ قرآن کا, ان الذین لا یرجون لقاءنا. وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے وہ ہمارے رسول سے کہتے ہیں ایتے بقرآن غیر ھذا. یا رسول اللہ ہمیں قرآن تو چاہیے لیکن یہ نہیں چاہیے, کوئی اور قرآن دے دیں. بھائی سننا, یہ مطالبہ دیکھنا ذرا. قرآن نے اس مطالبے کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یا رسول اللہ ایتے بقرآن غیر ھذا, ہمیں قرآن تو چاہیے لیکن یہ قرآن نہیں چاہیے, دوسرا دیجیے. اور اگر آپ یہی قرآن دے رہے ہیں آؤ بدل ہو تو اس میں ہماری مرضی سے تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. بھائی یہ مطالبہ کس کا ہے؟ یہ مطالبہ کیا مشرک کا ہے؟ یہ کیا کافر کا مطالبہ ہے؟ کافر تو نہ اللہ کو مانے نہ قرآن کو مانے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں قرآن تو چاہیے مگر یہ نہیں دوسرا دیجیے, اور اگر یہی دینا ہے تو ذرا سا بدل دیجیے. تو یہ کلمہ پڑھنے والے ان کے مزاج میں تعریف تھی یا نہیں؟ ایتے بے قرآن غیر ھذا اور بدلو, یا رسول اللہ دوسرا قرآن دے یا اسی میں تبدیلی کر دے. تو یہ کلمہ پڑھنے والوں کا مطالبہ ہے اور ان کے مزاج میں تعریف تھی. اگر پیغمبر اکرم انہی کو قرآن دے گئے ہوتے تو آج عبادت مشکل تھی. کہ اکیلا قرآن نہیں چھوڑوں گا جب تک آل محمد کو ساتھ میں نہ چھوڑوں. یہ مطالبہ یاد رکھو گے کہ یا رسول اللہ ہمیں دوسرا قرآن دے دیجئے, اور اگر یہی دینا ہے تو ہماری مرضی سے اس میں تبدیلی کر دیں. قول حبیب انہیں جواب دے دو, ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. میری کیا مجال کہ میں اپنی مرضی سے ایک لفظی بدلوں. بھئی یہ قرآن ہے, قرآن. ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, میری مجال نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے ایک حرف بھی بدل دوں. ان اتبع الا ما یوحی الی, میرا تو کام صرف یہ ہے کہ میں وحی الہی کی پیروی کروں. رسول جو کہے وہ وحی الہی, رسول جو کرے وہ وحی الہی. میں لفظ بدل رہا ہوں. رسول اگر کہے تو اس نے نہیں کہا, اللہ نے کہا, اور رسول اگر کرے تو اس نے نہیں کیا, اللہ نے کیا. اب عجیب بات ہو گئی کہ
کرنا اور کہنا دونوں ایک جمع ہوئے، ہاتھوں سے اٹھایا اور زبان سے کہا من کن تو مولا ہو علی مولا. تو نبی، بھائی اب سلسلہ فکر کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کرتے جانا. نبی اتباع کے معنی جانتے ہو نا؟ پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا. نبی اتباع کرے وحی الہی کا، نبی اتباع کرے وحی الہی کا. اب ذرا بات آگے بڑھ رہی ہے کہ جب نبی چلا جائے تو پھر کس کی پیروی؟ سورہ یوسف 12واں سورہ قرآن مجید کا. قل، یہ آیتیں ذہن میں محفوظ رکھتے جانا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. رسول کہہ دے کہ دین کی طرف میں بلاتا ہوں، یا تو مجھے حق ہے بلانے کا، یا اسے حق ہے جو میرا پورا اتباع کرتا ہے، تھوڑا نہیں پورا اتباع کرتا ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میرے بعد ہدایت کا حق اس کے پاس ہے جو میرا مکمل اتباع کرے. ٹھیک، یہاں تک آ گئے نا کہ رسول کے بعد جو رسول کا مکمل اتباع کرے ہدایت وہ کرے گا. ٹھیک، اب سورہ انفال 8واں سورہ قرآن مجید کا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. حبیب ان جنگوں میں مت گھبرا، تیری مدد کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو تیرا مکمل اتباع کرتا ہے. سورہ یوسف، میرے بعد ہادی وہ بنے گا جو میرا مکمل اتباع کرے. ٹھیک، سورہ انفال، حبیب مت گھبراؤ، جنگوں میں میں کافی ہوں اور وہ کافی ہے جو تمہارا مکمل اتباع کرتا ہے. یہاں تک آ گئے. نام نہیں ہے اور نام ملے گا بھی نہیں. بھائی دیکھو، صفتوں سے تذکرہ کیا ہے، صفتوں سے اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ رکوع میں انگوٹھی دیتا ہے، ومن عندہ علم الکتاب، وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. ٹھیک ہے نا، وہ جنگوں میں محمد کے لیے بالکل کافی ہے. تو صفتیں ہیں، نام نہیں ہے. کہتے یہ ہیں علماء کہتے ہیں کہ بھئی نام اس لیے نہیں ہے کہ ہو سکتا تھا کوئی نام کو ہٹا کے کوئی میں نہیں کہتا، علماء کہتے ہیں کہ اگر نام ہوتا تو شاید کوئی نام کو ہٹا کے اپنا نام لکھ دیتا. غلط ہے، اس لیے کہ قرآن نے وعدہ کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے. تو کس کی مجال ہے کہ کوئی نام ہٹا کے اپنا نام لکھ دے؟ تو یہ تو ممکن نہیں تھا، لیکن یہ تو ممکن تھا نا کہ کوئی اپنے بیٹے کا نام علی رکھ دے. اسی لیے صفتیں بتلائی کہ نام کے علی تو بہت مل جائیں گے، کام کا علی بدے گئے. تو اب میں ظاہر ہے کہ نام تو لے نہیں سکتا، کیونکہ قرآن نے نام نہیں لیا، لیکن تمہیں آیتوں سے مشاہدے تک لے جاؤں گا کہ تمہیں کسی کتاب کی ضرورت نہ پڑے، خود سمجھ لو. اچھا، تو سورہ یوسف، میرے بعد ہادی وہ جو میرا مکمل اتباع کرے. سورہ انفال، میرے بعد میں اور تیرا مکمل اتباع کرنے والا، بس دو ہے تیرے مددگار، میرے بعد وہ مددگار ہے. دو آیتیں ہو گئی، سمجھو رہے. اور اب سورہ شعراء 26واں سورہ قرآن مجید کا اور سورہ شیرہ کی آیت ونذر. بھائی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیتیں سننا. اس میں بھی لفظ اتباع آیا ہے. ونذر عشیرتک الاقربین واغفظ جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بولا، اپنے قریب، سورہ شیرہ کی دعوت سب کو معلوم ہے. حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بولا، ترجمہ کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، اور ان مومنین میں جو تیرا مکمل اتباع کرے اس کے لیے اپنے کندھے کو جھکا دے. وَاغْفِرْ جَنَاحَكَ. دیکھو قرآن مجید مطالبہ کرتا ہے کہ ایک ایک لفظ پر رک کر غور کرو. وَاغْفِرْ جھکا دو، جناحَكَ اپنے کندھے کو، لمن اتبعک اس کے لیے جو تیرا مکمل پیرو ہو. ٹھیک ہے نا. کن میں سے؟
من المومنین. تو ذوالعشیرہ میں آنے والے قرآن کی نگاہ میں مومن ہے. ابو طالب ان میں تھا یا نہیں تھا؟ تو اب کھول کے قرآن نے بات کی. یہ استدلال ذہن میں رکھنا کہ جو رسول کے بعد ہادی ہے وہ مکمل اتباع کرنے والا ہے, اور مکمل اتباع کرنے والا وہ ہے جس کے لیے رسول کندھے کو جھکا دے. تو اب رسول کے جھکتے ہوئے کندھے کو کسی کتاب میں نہ ڈھونڈنا, فقط دو موقعوں میں جھکا. یا فتح مکہ کے دن جب بتوں کو توڑنے کی باری آئی تو علی کے لیے جھکا, یا عید کے دن علی کے بیٹے حسن حسین کے لیے جھکا. بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہو جائے. یہ سلسلہ استدلال تو ذہن میں محفوظ ہو گیا نا کہ جو رسول کا مکمل اتباع کرے وہ رسول کے بعد ہادی ہے, اور رسول کا مکمل اتباع کرنے والا رسول اس کے لیے کندھے کو جھکائے گا. اور کندھا جھکایا دو ہی موقعوں پر, یا فتح مکہ کے دن علی کے لیے جھکایا, اور یا عید کے دن حسنین کے لیے جھکایا. تو یہ طے ہو گیا نا کہ مکمل اتباع کرنے والے تین, علی, حسن, حسین. اور اب قرآن نے آواز دی والسلام علی من اتبع الہدی, جو مکمل اتباع کرے اس پر سلام ہو. تو آج طے کر کے اٹھنا کہ آل محمد کو رضی اللہ نہیں کہو گے, علیہ السلام کہو گے. اب تک تمہارے سامنے آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا, اور ایک چھوٹا سا واقعہ اور نبی کی چھوٹی سی حدیث. کوئی بزرگ کہیں سے انہیں توریت کا کوئی ورق مل گیا, بڑا مشہور واقعہ ہے اور بڑا کوٹ ہوتا ہے, یہ روزناموں میں بھی کوٹ ہوتا ہے کہ کہیں سے توریت کا کوئی ورق, کوئی صفحہ مل گیا اور وہ لائے اور رسول اکرم کو سنانا شروع کیا. توریت وہ کتاب جو موسیٰ پہ نازل ہوئی, سنانا شروع کیا. اچھا نگاہیں تو ورق پہ ہیں, چہرے رسول پہ تو ہے نہیں, وہ پڑھے جا رہے ہیں. اتنے میں کوئی بزرگ تشریف لائے, اور بڑے بزرگ, اور انہوں نے چہرے رسالت کو دیکھا اور ڈانٹ کے کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو, رسالت مات کا چہرہ متغیر ہے, جلال میں ہے رسول, رسول جلال میں. انہوں نے گھبرا کے برخ کر دیا اور کہا یا رسول اللہ غلطی ہوئی. جلال کے عالم میں کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا تو میری پیروی کرتا. نبی ہے, اولو العزم ہے, صاحب شریعت ہے, صاحب توریت ہے. اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو میری امت میں ہوتے. بھائی رکے رہنا, میرے نبی کا جملہ ہے, اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو میری امت میں ہوتے. اب موسیٰ تو نہیں ہے لیکن عیسیٰ تو زندہ ہے نا. بھائی موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے لیکن عیسیٰ تو آج زندہ موجود ہے نا, الیاس علیہ السلام تو آج زندہ موجود ہے نا, حضرت خضر تو زندہ موجود ہے. تو تین نبی تو بہرحال زندہ ہیں. اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری امت میں ہوتے. تو موسیٰ تو چلے گئے لیکن عیسیٰ محمد کی امت میں, خضر محمد کی امت میں, الیاس محمد کی امت میں. تو جس کی امت میں معصوم انبیاء موجود ہو اس کی ذمہ داری کسی مدرسے کے شیخ الحدیث کو دینا چاہ رہے ہو. اسلام نام ہے اتباع محمد کا, اور اتباع محمد اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک تقویٰ نہ آئے, اور تقویٰ اس وقت تک آئے گا نہیں جب تک فجور باہر نہ چلا جائے. جملے یاد رکھنا, یہ ساری گفتگو آیات قرآنی کی چھاؤں میں ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, فجور اور تقویٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. جہاں فجور ہوگا وہاں تقویٰ نہیں ہوگا, جہاں تقویٰ ہوگا وہاں فجور نہیں ہوگا. دیکھو فجور اور تقویٰ ان کا تعلق جسم سے نہیں ہے. جسم تو اعلیٰ ہے, جسم اعلیٰ ہے. تم کھاتے ہو, چباتے ہو دانت سے, جاتا ہے حق کے ذریعے, زبان ذائقے کو محسوس کرتی ہے. یہ سارے آلے ہیں. جو ذائقہ محسوس ہو رہا ہے وہ روح کو, ٹھیک ہے نا. یہ زبان تو وسیلہ ہے, جو ذائقہ محسوس ہو رہا ہے وہ روح کو. میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, تم مجھے دیکھ رہے ہو, سمجھتے ہو کہ شاید یہ آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی. یہ آنکھیں وسیلہ ہے, دیکھ رہی ہے روح.
کان سن رہے ہیں نا؟ تم سمجھتے ہو کہ بڑا تیر مار دیا کانوں نے؟ نہیں، کانوں کی حیثیت کیا ہے؟ کانوں کی حیثیت کیا ہے؟ کان تو وسیلہ ہے، سن رہی ہے روح۔ بھائی یہی تو میرے علی نے کہا تھا کہ یہ عجیب انسان ہے، ینطق بلحم، بولتا ہے گوشت کے ٹکڑے سے۔ زبان کیا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا۔ ینطق بلحم، بولتا ہے گوشت کے ٹکڑے سے۔ یسمع بعظم، سنتا ہے ہڈی سے۔ کان ہڈی نہیں تو کیا ہے؟ ینظر بشحم، دیکھتا ہے چربی کے ڈھیلے سے۔ بھائی یہ علی کہہ سکتے ہیں، کسی دوسرے کی کہ بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھتا ہے چربی کے ڈھیلے سے، سنتا ہے ہڈی سے، بولتا ہے گوشت سے۔ اچھا بھائی سارے شہر کا گوشت خرید کے لاؤ اور اس سے بولنے کی کوشش کرو، اور سارے قصاب کی دکانوں سے ہڈیاں جمع کر لو، ٹھیک ہے نا، اور ان ہڈیوں سے سننے کی کوشش کرو۔ بھائی بہت توجہ رہے، اور ساری چربی بھی جمع کرو، اسے دیکھنے کی کوشش کرو، نہ دیکھ سکو گے، نہ بول سکو گے، نہ سن سکو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہڈی صرف ایک وسیلہ ہے، یہاں دیکھ رہی ہے روح، اور آنکھیں سن رہی ہے۔ ہڈی صرف ایک وسیلہ ہے، سن رہی ہے روح، ٹھیک؟ یہ آنکھیں، چربی کا ڈھیلا، یہ وسیلہ ہے، دیکھ رہی ہے روح۔ یہ گوشت کا ٹکڑا زبان، یہ وسیلہ ہے، رکے رہنا، چکھ رہی ہے روح۔ اچھا بھائی اگر تم میٹھا کھا رہے ہو اور زبان اسے کڑوا پہنچا دے روح تک، اچھا یہ بزرگ اللہ ان کو سلامت رکھے، انہیں یہ بات پسند نہیں آئی، ہاں ٹھیک ہے، نہیں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں میں کہ بھائی توجہ رہے، یعنی میٹھا کھایا اور زبان نے روح تک کڑوے کا پیغام پہنچایا، سنا ہم نے مجلس، بھائی توجہ رہے، اور کان نے کوئی ڈراوا پہنچا دیا، دیکھا ہم نے درخت، دیکھا ہم نے درخت، آنکھ نے مکان پہنچا دیا، کیا ممکن ہے؟ نہیں۔ جب تمہارے اعضائے ظاہری کے لیے وسیلے معصوم ہیں تو اس کا بھیجا ہوا وسیلہ کیسے معصوم؟ یہ دیکھنا، سننا، جاگنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سارا کام ہے روح کا۔ بھائی یہی تو لانا تھا۔ تو فجور اور تقوی کا تعلق نفس اور روح سے، اور دو ہی قسمیں ہیں انسانوں کی، یا فاسق و فاجر ہوگا یا متقی ہوگا، درمیان میں نہیں ہوگا۔ جو متقی ہے وہ فاجر نہیں ہے، جو فاجر ہے وہ متقی نہیں ہوگا، اصول ہے۔ بھائی تم تو آیتیں سننے کے عادی ہو گئے ہو نا، ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم فاسق کو، فاجر کو اور متقی کو برابر کر دیں؟ القرآن کہہ رہا ہے کہ فاسق اور متقی برابر نہیں ہو سکتے، تو جب فاسق اور متقی برابر نہیں ہو سکتے تو فاسق اور امام المتقی کیسے برابر ہو جائیں گے؟ یا فجور ہوگا یا تقویٰ ہوگا۔ سنو، آج اسلامی دنیا کا کوئی سربراہ متقی ہے؟ بھائی میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، اور یہ میرا طریقہ بھی نہیں ہے، میں تو نصیحتیں کرنے کا عادی ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میں تو گلوبل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، اس پورے قریش کے معاشرے کی۔ کوئی حکمران متقی ہے؟ نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا بھائی جب متقی نہیں ہے تو آپ اسے اتار دیں، آپ کیسے اتاریں؟ آپ خود متقی نہیں ہیں۔ ہم نے ابھی ماضی قریب میں دیکھا کہ عہدے کا لالچ بہت برا ہے، عہدے کا لالچ انسان کو بہت ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہوں جناب، آپ کو میں صدر بنانا چاہتا ہوں، بہت خوش ہوں گے آپ، یعنی آپ کو یقین بھی ہو کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کیا بناؤں گا، پھر بھی آپ بہت خوش ہوں گے، اور آپ ٹوہ میں لگ جائیں گے کہ میرے پاس وہ کون سی طاقت ہے جسے میں بنانا چاہ رہا ہوں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ صدارت کے عہدے میں اتنا لالچ ہوتا ہے کہ بوڑھے بوڑھے اس کے پیچھے گھومتے ہیں۔ تو کسی کو چھوٹا سا عہدہ دے کے دیکھو، خدا کی قسم، میرے جملے کی تھا معلوم کرنے کی کوشش کرنا، کسی کو بھی چھوٹا سا عہدہ دے کے دیکھو، لالچ اتنی ہوگی تو دوڑ کے آئے گا۔ اولین و آخرین کی پوری تاریخ میں کل ایک ہے
جس نے آیا ہوا عہدہ بھی ٹھکرا دیا، نصیریوں سے کہنے لگا لے جاؤ اپنی خدائی. آئے تھے نا خلافت دینے کے لیے، لوگ آئے تھے یا علی بیعت کرواؤ، یا علی بیعت کرواؤ. منع کر دیا تھا نا، وہ جو چل رہے تھے مدینے کی گلی میں تو اپنا ہاتھ اور پیچھے کر لیا تھا، ان سے خلافت نہیں لی. جو نصیریوں سے ملنے والی خدائی نہ لے، وہ بندوں سے ملنے والی خلافت کیا لے گا؟ اب ایک جملہ سنتے جاؤ، نصیریوں سے اسے خدائی نہیں لی، تھے علی کے دوست تھے، خدا مان رہے تھے، غلط صحیح جو بھی صحیح، خدا مان رہے تھے، دوست تھے، لیکن علی کے خدا کے دشمن تھے، علی کے خدا کے دشمن تھے. تو علی نے فیصلہ کیا کیا؟ جلا دیا. میرے دوست ہے لیکن میرے خدا کے دشمن ہے، اس لیے انہیں جلا دوں گا. اب عدل کا تقاضا کیا ہے کہ خدا کا یہ قیامت میں میرے دوست ہے مگر علی کے دشمن ہے، اب جلا دوں گا. علی ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. کیا کمال کی بات ہے. علی مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، تاریخ ہے، تاریخ یہ کسی گھر کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے، یہ عام تاریخوں میں ملتا ہے. علی ایک گلی سے گزر رہے ہیں مدینے کی، اور ایک بڑا مجمع مدینے والوں کو آیا، یا علی ہاتھ بڑھاؤ ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. ٹھیک، علی نے ہاتھ اور پیچھے کر لیا. کہنے لگے کہ بس ایک سوال کا جواب دے دو، کل مجھ میں کیا کمی تھی جو تم نے میری بیعت نہیں کی، اور آج مجھ میں کیا اضافہ ہو گیا ہے جو بیعت کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ نہیں علی تمہیں کوئی کمی تو نہیں تھی، کوئی کمی نہیں تھی. دن گزر گیا، دوسرے دن پھر آئے، یا علی بھائی سننا یہ تاریخ ہے، یا علی ہاتھ بڑھاؤ ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. کہا کہ نہیں میں بیعت نہیں کرواؤں گا. کیا متضاد کریکٹر ہے، کیا کمال کی بات ہے. متضاد کریکٹر ہے علی کا. 23 برس پہلے کہہ رہے تھے بیعت کرو، 23 برس بعد کہہ رہے ہیں بیعت کرواؤ. بھائی جملہ پہنچ رہا ہے، اس جملے کی قوت اور معنویت کو محسوس کر رہے ہو نا. 23 برس پہلے کہہ رہے تھے یا علی بیعت کرو ورنہ ہم ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے، اور 23 برس کے بعد کہا کہ یا علی ہاتھ بڑھاؤ اپنی بیعت کرواؤ. ٹھیک ہے نا. علی نے کہا نہیں میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. تو جانتے ہو کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے کہ یا علی اگر تم نے آج اپنی بیعت نہ کروائی تو ہم قیامت کے دن رسول اللہ سے تمہاری شکایت کریں گے. عجیب ہے تاریخ کا واقعہ. دیکھو کیا کمال کی دھمکی ہے، اور یہ ایسی دھمکی ہے جو علی پہ کارگر ہو سکتی ہے کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ سے تمہاری شکایت کریں گے. فرمانے لگے کہ شکایت تو میں کروں گا، شکایت تو میں کروں گا. تم شکایت کرو گے؟ تم کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ سے قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ ہم علی کے پاس گئے تھے ہدایت لینے کے لیے اور علی نے ہدایت دینے سے انکار کر دیا. تو کہا اچھا اس لیے بیعت کرنا چاہتے ہو کہ ہدایت لینا چاہ رہے ہو، تو اب میں راضی ہوں. علی کے جملے نے بتلا دیا کہ حکومت اور ہے، امامت اور ہے.